میرا جسم یوں لرز رہا تھا جیسے جاڑے کا بخار چڑھ آیا ہو۔ میں نے اپنی رہی صحیح ہمت جمع کرتے ہوئے پکارا، کون ہے؟ لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آواز کسی گہرے کنویں سے نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دوبارہ تھوک نگلتے ہوئے پکارا، لیکن میرے بار بار پکارنے کے باوجود کوئی اور آواز سنائی نہ دی۔ یہ دیکھ کر میں نے دوبارہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تو اس بار وہ بآسانی اٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے ٹی وی لاؤنج کی ساری لائٹس آن کر دیں اور تیز تیز قدموں سے واپس بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ کمرے میں گھمبیر خاموشی طاری تھی۔ جب میں کمرے میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی گڑیا جو ہمیں کچن سیٹ کے ساتھ موصول ہوئی تھی سامنے فرش پر پڑی تھی۔ اس کی حالت بہت مخدوش تھی۔ اس کی ایک آنکھ غائب تھی اور اس کے خوبصورت سنہری بال بہت چھوٹے ہو گئے تھے، جیسے کسی نے اس کے بالوں کو کینچی سے کاٹا ہو، اور اس کے ماتھے پر آڑے ترچھے نشانات موجود تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ ماریا اور سحر اس طرح بے سود سوئی ہوئی تھیں۔ میں نے کچھ سوچ کر گڑیا کو فرش سے اٹھا کر بستر کی ایک جانب رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میری آنکھیں بوجھل ہونا شروع ہو گئیں اور پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند نے آ دبوچا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے کروٹ بدلی تو میرا رخ اسی طرف ہو گیا جہاں وہ گڑیا میں نے رکھی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ گڑیا میری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے مصنوعی ہونٹوں پر ایک عجیب اور پراسرار مسکراہٹ تھی۔ سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والا مرحلہ وہ تھا جب میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور وہ اپنی ایک کھلی آنکھ سے مجھے یوں گھور رہی تھی جیسے شیر کسی معصوم ہرن کے بچے کو گھورتا ہے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید میرے ذہن میں یہ رہا ہوگا کہ میں نے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں نے لیٹے لیٹے سحرش کو بھی پکارا، لیکن میری آواز میرے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے گلے کو پکڑ کر دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ڈر کی وجہ سے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش نہیں کی اور دل ہی دل میں جتنی دعائیں اور قرآنی آیات مجھے یاد تھیں میں سب پڑھنے لگا۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بیڈ کو پکڑ کر ہلا رہا ہو۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ بیڈ ہل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سحرش گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ہلکے سے آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر دوبارہ گڑیا کی جانب دیکھنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے ایک چیخ نکلنے لگی، لیکن دوسرے لمحے اسی گڑیا کے ایک ہاتھ نے جلدی سے میرا منہ مضبوطی سے بند کر دیا اور میری چیخ میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میرا یہ حال ہو رہا تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ دوسرے لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ میرے منہ سے ہٹ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا وہ گڑیا اسی حالت میں موجود تھی جیسے آج صبح ہمیں موصول ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صرف صبح کا اجالا نمودار ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے نیند نے آ لیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح دن چڑھنے پر جب مجھے سحرش نے جگایا تو میں جلدی سے اٹھ کر اسی جانب دیکھنے لگا جہاں رات بھر اس خوفناک اور پراسرار گڑیا کا تماشا جاری تھا۔ مجھے یوں بیٹھ کے ایک جانب دیکھتے ہوئے سحرش نے بھی چونک کر اس جانب دیکھا تو وہاں اسے گڑیا کے علاوہ کوئی اور چیز دکھائی نہ دی۔ اس نے بھی مجھ سے پوچھ لیا، خیر ہے، یہ بیڈ پر کون سی ایسی ہستی موجود ہے جسے آپ یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں؟ مگر سحرش کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے میں نے گڑیا کو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ گڑیا اب بھی ویسی ہی تھی جیسی ڈبے میں سے ملی تھی۔ اس کی پیشانی پر نہ کوئی نشان تھا، نہ ہی اس کی آنکھیں غائب تھیں، اور اس کے بال بھی اسی طرح سنہری اور لمبے تھے۔ اور پھر میں نے سحرش کو گزشتہ رات پیش آنے والے تمام عجیب و غریب حالات کے متعلق بتایا تو وہ بھی پریشان اور خوفزدہ ہو کر اس گڑیا کی جانب دیکھنے لگی۔ میری طرح وہ بھی ایک کاکروچ سے ڈرنے والی خاتون تھی۔ اللہ نے ملائی جوڑی ایک اندھا ایک کوڑی والا معاملہ تھا۔ میں تو صدا کا ڈرپوک تھا، اس کے ساتھ ساتھ سحرش بھی بلا کی ڈرپوک تھی۔ اس نے جلدی سے اس گڑیا کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہا، لیکن میں نے جلدی سے اسے ایسا کرنے سے روکا کیونکہ میں تسلی کرنا چاہتا تھا کہ گزشتہ رات جو کچھ ہوا وہ میرا وہم تھا یا سچ میں اس گڑیا میں کچھ پراسراریت تھی۔ سحرش تو پہلے ہی ایسی باتوں پر بغیر پرکھے یقین رکھتی تھی۔ سپہر 3 بجے جب میں اپنے کمرے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر پردے کو ہٹایا
اور پھر میں نے شیشے کی کھڑکی پر خون کی لکیر دیکھی جس پر لکھا تھا کہ میں جہنم سے واپس آیا ہوں۔ یہ دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری رگوں میں خون جم رہا ہے۔ میں چیخنے لگا۔ سہرش کمرے میں آئی اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے پھٹی آنکھوں سے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ لکھی ہوئی لائن بھی سرے سے غائب تھی۔ جب میری طبیعت بحال ہوئی تو اس کے پوچھنے پر میں نے اسے ساری کہانی تفصیل سے سنا دی۔ پھر یکدم اس نے ماریا کے متعلق پوچھا۔ میرے بتانے پر کہ وہ لاؤنج میں ہے، یہ سن کر وہ تیزی سے لاؤنج میں گئی تو دیکھا ماریا وہاں بیٹھی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی لاؤنج میں آ گیا۔ سہرش نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور میں نے گڑیا کو اٹھا کر کونے میں پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ گڑیا کچرے دان میں گری، ہم نے اپنے گھر کے پچھواڑے دالان میں ایک بھیانک کہا سنا۔ ہمیں یوں لگا جیسے بے شمار جنات مل کر چیخ رہے ہوں۔ ہم دونوں گھبرا کر باہر کی جانب بھاگے۔ وہ کہے مسلسل ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ یوں اچانک بھاگنے سے ماریا بھی زور زور سے رونے لگی۔ جو ہی ہم گھر سے باہر نکلے، سامنے کے رخ ایک بڑی مسجد تھی جس کے پیش امام صاحب ہمیں اچھی طرح جانتے تھے۔ ہم اندھا دھند دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ چونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا اور اس میں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے موجود رہتے تھے۔ ہمیں یوں اچانک اور گھبرائے ہوئے انداز میں مسجد میں داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے چونک کر ہمیں دیکھا اور ان میں سے 2-3 بچے بڑی تیزی سے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ پھر ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ امام صاحب اندر کمرے میں موجود ہیں۔ یہ سن کر ہم سیدھے ان کے پاس چلے گئے اور انہیں پوری کہانی سنائی۔ پھر اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ جب ہم گھر واپس آئے تو وہ گڑیا ہمارے گھر کے گیٹ کے سامنے پڑی تھی اور اس بار اس کی حالت وہی تھی جو میں نے کل رات دیکھی تھی۔ یہ دیکھ کر امام صاحب نے پھر کچھ قرآنی آیات پڑھی اور اپنے گلے میں پہنے ہوئے 2 تعویذوں میں سے ایک تعویذ اتار کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اور گڑیا کو ایک شاپر میں ڈال کر خود اپنے ہاتھ میں اٹھائے واپس مسجد کی طرف چل دیے اور جاتے وقت یہ کہہ گئے کہ میں اس گڑیا کو ہمیشہ کے لیے ایک جگہ دفنا دوں گا جہاں سے یہ دوبارہ واپس نہ آ سکے گی۔ ہم بحفاظت گھر میں واپس آ گئے۔ تعویذ کو ہم نے ڈرائنگ روم میں ایک کیل پر لٹکا دیا۔ رات کو تمام کاموں سے فراغت کے بعد میں نے اس سحر انگیز ویب سائٹ کے متعلق چھان بین کرنا شروع کر دی تاکہ مجھے کوئی ایسا سراغ مل سکے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ جو عجیب واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں اس کا اسی ویب سائٹ سے کوئی لنک ہے یا نہیں۔ لیکن باوجود کوشش کیے مجھے انٹرنیٹ پر وہ ویب سائٹ نہ مل سکی۔ پھر میں نے یوٹیوب پر اس سائٹ کے متعلق مزید جاننا چاہا لیکن وہاں بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر میں نے شاپنگ ویب سائٹ سے متعلق غیر معمولی سرگرمیوں پر ویڈیوز سرچ کی تو اس کے جواب میں مجھے ایک ایسی ویڈیو دکھائی دی جس میں ایک شخص نے اپنے گھر کچھ سامان منگوایا تو اسے بھی اسی طرح ایک عدد اسٹف ٹوائے آرڈر کے ساتھ تحفے میں ملا۔ تب اس نے بتایا کہ پارسل موصول ہونے کے بعد اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور جب اس نے یہ واپس بھیجنا چاہا تو اسے وہ ویب سائٹ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اس واقعے کے بعد میں نے سوشل میڈیا پر اپنے بنائے ہوئے اکاؤنٹس پر اس عجیب و غریب اور پراسرار ویب سائٹ کا ذکر تفصیل سے کیا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو جائے تاکہ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر دوبارہ اگر وہ سحر انگیز ویب سائٹ دکھائی دے تو لوگ اس کے سحر میں گرفتار نہ ہو پائیں۔ یہ واقعہ میرے لیے ایک سبق تھا کہ جب بھی میں کسی انجان ویب سائٹ سے کوئی بھی سستی چیز منگوانا چاہوں تو قیمت سے زیادہ اس کی اچھی ساکھ اور لوگوں کی طرف سے دیے گئے کمنٹس کو ضرور پڑھ لوں۔